آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن حضور میں تو آپ کا بھائی ہوں نا، تو اس طرح عائشہ آپ کی بھتیجی ہے اور چچا بھتیجی نکاح نہیں ہو سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لیکن عائشہ تو میری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح عبداللہ بن ازدی سے ہوا۔ عبداللہ کی موت کے بعد آپ حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بطن سے حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بیٹا حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصیب فرمائی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس اور مبارک خاندان میں پیدا ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بنی ہوئی مسجد میں تشریف لاتے اور قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت میں موجود رہتی اور فیض اٹھاتی۔ ہر چند کی بچپن کا زمانہ ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جن مقدس بندوں کو نوازنا اور بلند مقامات پر پہنچانا ہوتا ہے، وہ ابتدا میں سے انہیں دیکھ کر بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ یہ ایک واقعہ امام ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی۔ ان گڑیا میں ایک گھوڑا بھی تھا جن کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے بارے میں دریافت فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تو تھے۔ جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین رہنے لگے۔ تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دوسرا نکاح فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے کروں؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ چاہیں تو بیوہ عورت سے یا کنواری لڑکی سے نکاح کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون کنواری ہے اور کون بیوہ ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بیوہ تو سودا بنت زمعہ ہے اور کنواری تو اس شخص کی بیٹی ہے جو کائنات میں آپ کو بہت عزیز ہے، یعنی عائشہ بنت ابو بکر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے تم عائشہ کے بارے میں بات چیت کرو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اس کے بعد سیدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی۔ اس نے کہا، تمہارے لیے بہت عظیم خوشخبری ہے جس میں دنیا و آخرت کی بھلائیاں چھپی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا، وہ کون سی خبر ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کوئی جواب دینے کی بجائے کہا، تھوڑی دیر انتظار کرو، ابھی میرے شوہر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ ہی دیر بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میں نے ان سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، یہ تو ان کے لیے صحیح ہے، عائشہ تو ان کی بھتیجی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ابو بکر میرے اسلامی بھائی ہیں اور اسلامی بھائیوں کی ہاں نکاح کرنا جائز ہے۔ جب یہ بات سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے اس مبارک ترین رشتے کو فوراً قبول کر لیا، لیکن چونکہ اس سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت زبیر بن مطعم کے بیٹے سے طے کی جا چکی تھی، وعدہ خلافی نہ ہو جائے، اسی لیے ان لوگوں سے پوچھنا ضروری تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبیر بن مطعم کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، آپ لوگوں نے ہمارے بچے کا رشتہ مانگا تھا، اب تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ زبیر بن مطعم کے گھر والے اب تک مسلمان نہ ہوئے تھے۔ کہا، اگر یہ لڑکی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا لڑکا بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر جائے گا، اس لیے ہمیں کسی صورت یہ بات منظور نہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی رائے جان کر گھر تشریف لائے۔ انہیں وعدہ خلافی کا کوئی خطرہ نہ تھا، خوشی مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ آنے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہو آپ کا پیغام مجھے بصر و چشم قبول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا نکاح کر دیا۔ مہر کی مقدار 400 درہم مقرر ہوئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ میں ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس وقت آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلے میں قیام کیا۔ یہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ 7 یا 8 مہینے تک مقیم رہے۔ اس وقت مدینہ کی آب و ہوا بہت سخت تھی، جس کی وجہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے والے اکثر حضرات بیمار ہونے لگے۔ خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صاحبزادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحت یاب ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، درخواست کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بیوی کو اپنے گھر بلوا لیجئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس مہر ادا کرنے کے لیے کوئی رقم نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میری دولت قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھیجوا دیے۔ چند عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئیں اور ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آواز دی۔ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھولنے میں مصروف تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کا منہ دھلایا، بال سنوارے اور پھر ان کو اس جگہ لے آئیں جہاں انصار کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلہن بنی ہوئی وہاں پہنچی تو مہمانوں نے کہا، تمہارا آنا خیر برکت و نیک بال ہے۔ یہ صدا لگا کر دلہن کا شاندار طریقے سے بڑھ چڑھ کر استقبال کیا۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ حضرت آصفہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے معزز ترین مہمان کی خاطر مدارات کے لیے ایک پیالہ دودھ پیش کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خوش دلی کے ساتھ قبول فرما لیا۔ اس میں سے تھوڑا سا دودھ پی کر اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھایا۔ چنانچہ انہوں نے حیا کرتے ہوئے پیالہ لے لیا، اس میں سے تھوڑا دودھ پی لیا۔ اس طرح شوال کے ماہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شان میں بڑی سادگی سے رخصت ہو کر آئے۔ سن 57 ہجری میں
رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ بیمار ہوئی تو انہوں نے وصیت کی کہ انہیں امہات المومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے پہلو میں جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ رمضان کی 17 تاریخ منگل کی رات ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کی عمر میں بیوہ ہوئی اور وفات کے بعد ان کی عمر 86 برس تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہوتے تو روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس تشریف لے جاتے، ہر ایک کی ضرورت معلوم کر کے ان کی تکمیل فرماتے تھے۔ جب سفر پر روانہ ہوتے تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے درمیان قرآن اندازی فرماتے، جس کا نام نکلتا تھا اسے ساتھ لے جاتے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام لیا ہے۔ اس کی بھی خاص وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والد کوئی نہیں تھی، اسی لیے ان کو ماں کی جانب مخاطب کیا گیا۔ دین اسلام سب سے غیرت مند ہے، اسی لیے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند والے ہیں، اس کے بعد میں سب سے زیادہ غیرت والا ہوں، اور مومن بھی غیرت مند ہوتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے کہ اپنے پیغمبر اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان کی عورتوں کو حکم دیجیے کہ اپنے اوپر عاجزی لٹکا کر رکھیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی عورتوں کو دیکھا ہے جو جین شرٹ پہنتی ہیں آفس میں مگر نماز کے پابند ہے، لمبی چادر لے کر نماز شروع کر دیتی ہیں، اور ایسی عورت بھی دیکھی ہے جو بے نقاب ہوتا ہے مگر باطن میں کچھ اور ہے۔ دین اسلام میں سب سے غیرت مند دین ہے۔ بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہلیہ ان کے دور خلافت میں فجر و عشاء کی نماز کے لیے باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں جایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اپنی طبی غیرت کی وجہ سے پسند نہیں کرتے مگر منع بھی نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکا کرو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند نہ ہونے کے باوجود اپنی اہلیہ کو مسجد میں جانے سے نہیں روکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیرت کا اظہار بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو حقوق عورت کو شریعت نے دی رکھی ہے انہیں غیرت کے نام پر ان سے روکنا درست نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قسم کی عورتیں جہنمی ہیں، میں انہیں دیکھا نہیں۔ کچھ مردوں کے پاس گائے کی دم جیسے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسری قسم کی وہ عورتیں جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی، مائل ہونے والی اور دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی۔ ان کے سر بدبختی عورتوں کی کوہان جیسے اونچے ہوں گی۔ یہ دونوں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی اس کی ہوا پائیں گے۔ میں نے اس عورت کو بھی دیکھا ہے جن کو دیکھ کر مجھے حدیث یاد آ جاتی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایسے عورتیں جن کو مشہور کرنے کا شوق ہے بلکہ جنون ہے۔ ایک حدیث پڑھیے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں نمائش شہرت کا لباس پہنے گا اسے قیامت کے دن ذلت و رسوائی کا لباس پہنایا جائے گا، پھر اس میں آگ بھڑکا دے گا۔ سوشل میڈیا کو اپنے علم میں اضافے کے لیے استعمال کریں، یہ اعلیٰ دین کا چراغ ہے۔ اس طرح کے ہزاروں سائنسی غروب ہیں اور لاکھوں اسلامی پیجز وغیرہ، ان پر جا کر سائنسی تحریر پڑھیے، اپنی زندگی با مقصد بنائیں، کیونکہ جو باتیں کتب میں نہیں مل سکتی ان غروب میں مل جائیں گی۔ ان جگہوں سے کبھی ٹک ٹاک یا کسی بھی جگہ مشہور ہونے کا خیال آئے تو اوپر والی حدیث کو نہ بھولنا،
غیرت کا تعلق مرد اور عورت دونوں سے ہے۔ اسلام نے دونوں کا حق مساوی برابر تسلیم کیا ہے۔ اگر دوسرا فریق ان کے خاص حق میں دوسرے کو شریک کرتا ہے تو اس پر غصے کا اظہار کرے اور احتجاج کرے، حتیٰ کہ کسی مرد کی ایک سے زائد بیوی ہوں تو ان بیویوں کا حق بھی اسلام نے تسلیم کیا گیا ہے۔ باہمی معاملات کے توازن میں کوئی فرق محسوس کرے تو اس کا اظہار کرے۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار اپنے باری والے دن تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو انہیں خدشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کے بالوں میں انگلیاں داخل کر کے یہ دیکھا کہ آپ غسل کر کے تو نہیں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت کو نہ صرف اچھا جذبہ قرار دیا بلکہ ان کا احترام بھی کیا۔ چنانچہ صحیح روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جنت کی سیر کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل دیکھا اور اس میں داخل ہونا چاہا، مگر کونے میں ایک خوبصورت خاتون کو وضو کرتے دیکھ کر رک گئے اور محل کے اندر نہیں گئے۔ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی، مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کا خیال آ گیا۔ ایسے ماحول میں عصمت و عفت کے ماحول کو قائم رکھنا اور پردہ داری کے تقاضوں کا لحاظ کرنا گھر کے سربراہ کی ذمہ داریوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ نسائی کی روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ پھر اس کی وضاحت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، وہ شخص اپنے گھر والوں میں بے حیائی کی باتیں برداشت کر لے۔ وجہ تحریر یہ ہے کہ جس حال میں مرضی ہو اپنے من کو صاف رکھے، کسی کے متعلق بدگمانی نہ کرے۔ آج کتنے بھی بڑے عہدے میں ہوں پر کبھی دین پر انگلی نہ اٹھائے۔ ہمارا دین اس بات کو سخت ناپسند کرتا ہے، اس کا بدلہ لے کر رہتا ہے۔ یہ بہت باریک نکتے کی بات ہے، کیونکہ ہمارا دین سب سے غیرت مند دین ہے۔ اپنے روپے پیسے عہدے کی وجہ سے بعض دفعہ دین پر اعتراض کر دیتا ہے۔ تاریخی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے دستبرداری کا مطالبہ کرنے والے باغی جب انہیں شہید کرنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عربوں کی روایت کے مطابق سر کے بال بکھیر کر حملہ آوروں پر رحم کی دہائی دینا شروع کر دی۔ اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے چلا کر آواز دی، اپنی چادر اوڑھ لو، کیونکہ تمہارے ننگے سر ہونا میرے لیے ان لوگوں کی حملہ آور سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے اور ضعیف تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے حجرے میں تشریف لائے۔ ایک نوجوان ان کے حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا اور فوراً وضاحت کی، یا رسول اللہ، یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔